السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ غرقها قال اغرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتايا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، بڑی اہم سورت ہے۔ اکثر لوگ جمعے کے دن جو ہے بعد مغرب جمعرات سے ہی اس کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سورت میں اس کا پس منظر اور آیت نمبر 70 تک کا مطالعہ ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو ہے گزشتہ جو ہمارے مطالعے میں بات آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع بن نون جو ہے جس جگہ پر انہیں رکنا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں رکے بلکہ اس کے آگے بڑھ گئے، اور جب تھک کر آرام ہونے کے بعد اٹھے تو بھوک لگی اور اپنے ساتھی شاگرد سے پوچھا
لاؤ ذرا ناشتہ ہمارا کہاں ہے، آج تو جو ہے بہت ہم کو بھوک لگ رہی ہے چونکہ ہم تھک گئے ہیں۔ تو خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ جب یہ لوگ اس چٹان کے پاس ٹھہرے جو دریا ملتے تھے، وہاں پر جو ہے انہیں مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے ایسا غافل کر دیا کہ جو ہے وہ ان کا شاگرد وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ کیا ذکر کرنا بھول گیا؟ مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ یہی وہ اسپاٹ تھا جہاں پر ان کو خضر علیہ السلام ملنے والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہم کو تلاش تھی۔ پھر وہ دونوں واپس پلٹے، اور پھر انہوں نے جو ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ قرآن مجید فرماتا ایک بندے کو پایا، یعنی خضر، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تکوینی علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی فزیکل لاس آف دا نیچر، تکوینی جو ہے علم اسے یہ کہتے ہیں وہ عطا کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا تھا، لیکن وہ شریعت والا علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے نوازا تھا، اور ایک خاص علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو آج ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا تعجب اس لیے نہیں ہے چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دو درباری جو ہے سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم ملکہ سبا کا تخت جو ہے اس مجلس ختم ہونے سے پہلے یہاں پر لا کے رکھ دیں گے۔ تب ایک اور درباری کہتا ہے میں تو آنکھ پلکنے کی جھپکنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لا کے رکھ دوں گا۔ تو ایسا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انسانوں کو دیا تھا، اور ان معنوں میں وہ طاقتور تھے ہم سے۔ سلیمان علیہ السلام تو چرند پرند چیونٹیوں سے جانوروں سے کلام کر سکتے تھے، ہواؤں کا رخ بدل سکتے تھے۔ تو یہ ایسا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس خاص بندے کو اپنی رحمت بھی نوازا، اور ایک خاص علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہو جاتی، اور ملاقات ہونے کے بعد میں وہ سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ چل سکتا ہوں، کچھ علم سیکھ سکتا ہوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس کی چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ایک وقت کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن جب معلوم پڑتا ہے کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنا طویل سفر کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہم کو یہ نہیں ملتا، نہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا کہ وہ کتنے دن کا سفر تھا، بہرحال ایک لمبا سفر تھا۔ تو پھر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ تو اس نے پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، جب ہم سفر کر رہے ہوں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، تب تک جو ہے کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد آج کی آیتوں کے اندر وہ 3 واقعات ہیں جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ اب یہاں پر وہ دونوں روانہ ہوئے، دونوں یعنی کون؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کا کیا ہوا؟ یوشع بن نون بھی تو ساتھ میں تھے، تو ان کو اس کا مطلب اس کے قرآن اس کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دونوں جو ہے تو خضر اور موسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے سفر شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوشع بن نون کو چھوڑ کر گئے، کیونکہ اہم سفر تھا، دینی علم حاصل کرنا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ دونوں روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ دونوں روانہ ہوئے، پہلا سفر ان کا ایک کشتی میں سوار ہو گئے،
تو اس شخص نے کشتی میں کیا کر دیا؟ شگاف ڈال دیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کشتی کا ایک تختہ جو ہے اس نے نکال دیا۔ بہرحال کشتی کو نقصان پہنچایا۔ آگے ہم کو کیوں وضاحت اس کی ملے گی، ابھی صرف اتنا ہم سمجھتے ہوئے چلیں کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے اس کشتی میں کیا کر دیے؟ شگاف ڈال دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ سوال کیا، حالانکہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ چپ رہیں گے، سوال نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اس کے بڑے وعدے کے اور اس کے چونکہ نبی ہیں اور بہت پکے تھے، اور ان کو چونکہ فوراً یہ ایک ایسا عمل ہوا جس سے اندیشہ ہوا کہ پوری کشتی کو نقصان پہنچے اور کشتی ڈوب جائے گی، تو ان سے وہ رہا نہیں گیا اور انہوں نے جو ہے سوال کر دیا، برداشت نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ اسے سوال کیا اور یہ بھی کہا یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی، یہ تو ایک سخت حرکت کر ڈالی، بلکہ اس کو سوال کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی سی یہ بھی سختی سے بھی بات بتا دی کہ آپ نے جو ہے بہت غلط کیا، یہ سخت حرکت آپ نے کر ڈالی۔ تو اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو خضر علیہ السلام نے یاد دلایا جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا سفر کرنے سے پہلے کہ وہ خاموش رہیں گے، کچھ سوال نہیں کریں گے، صبر کریں گے، اور پھر آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود پہلے ہی سفر میں جو ہے جب خضر نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا تو موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے اور وہ ہے ایک سخت حرکت کر ڈالی کر کے بتا دیا۔ تو جب پھر اس نے خضر علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، پہلی دفعہ ہوئی، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے بہرحال، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے ٹوکا اور جو ہے سوال کیا، تو مجھے بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، اس معاملے میں جو ہے آپ مجھ سے سختی سے کام لیں۔ تو یہ پہلا سفر تھا، یہ پہلے سفر میں جو ہے یہاں پر آپ صبر نہیں کر سکے اور سوال کر دیے۔ اب پھر بعد میں جب پوچھنے پر پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے اب میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ دونوں چلے۔ کون دونوں چلے؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اور اس شخص نے کون؟ صالح بندہ کر کے آیا، نیک بندہ کر کے، عبد کر کے آیا، صالح عبد فی ظلال القرآن کے اندر یہ لفظ لیے گئے ہیں کہ پھر اس شخص نے اسے کیا کر دیا؟ وہ لڑکے کو قتل کر دیا، خضر علیہ السلام وہ لڑکے کو قتل کر دیے۔ تو یہ ماجرا یہ سے دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، جو بچہ معصوم تھا، کوئی غلطی نہیں کی، کچھ گناہ نہیں کیا اور کوئی حرکت نہیں کی، پھر بھی آپ نے جو ہے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ ادھر بھی دوبارہ جو ہے سوال بھی کرتے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بات کہتے کہ آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ تو پھر اس شخص نے یعنی صالح بندہ خضر علیہ السلام اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ بجائے اس سوال کے جواب دینے کے خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وہ ان کی پیشنس کو ٹیسٹ کر رہے۔ خضر علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام کی پیشنس کو ٹیسٹ کر رہے، دیکھ رہے کہ کتنا صبر. یہ جو ہے چونکہ نبی ہیں، دل رحم ہوتا ہے، شفقت بھری ہوتی ہے، اور دیکھا نہیں جاتا کہ گناہ سامنے ہو اور یہ خاموش رہیں. تو فطرت کے اندر وہ بات تھی. تو جیسا ہی بچے کو قتل کیے تو انہوں نے کہا آپ نے بہت برا کیا. تو اس کے جواب میں خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپولوجیٹک ہوتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں. اب کہتے ہیں اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. اگر اس سفر کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو جو ہے آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. حالانکہ بہت دور سے آئے یہ، بہت دور سے سفر کر کے آئے، خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، ان سے علم سیکھنے کے لیے آئے، لیکن معاہدہ بھی کر لیا. اس کے باوجود جب معاہدہ پورا نہیں کر پا رہے تو اور جو ہے خضر علیہ السلام کے سوال پر پھر یہاں سیکنڈ ٹائم کیا کہتے ہیں؟ اب اگر میں پوچھوں تو آپ جو ہے مجھے جو ہے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، اب میری طرف سے آپ کو جو ہے ایکسکیوز مل گیا کہ اب اگر میں دوبارہ تیسری دفعہ پوچھوں تو پھر مجھے ساتھ نہیں رکھنا. تو پھر وہ ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام مان جاتے. پھر وہ آگے چلے دونوں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ایک ایسی بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا. ظاہر سفر میں تھے یہ لوگ، ایک بستی میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کیا ہے؟ کھانا مانگے، بستی والوں سے کھانا مانگے. تو مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. تو بستی والے کیسے؟ یہ تھے سخت دل تھے. تو یہ مسافر تھے یہ لوگ، اور جو ہے جب کھانا مانگا تو بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ اس دور کے اندر ہوتا یہ تھا، کوئی بھی مسافر جب کہیں جاتا کھانا مانگتا تو کھانا دے دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ رہنے کا انتظام بھی جو ہے فری میں جو ہے مسافر خانے وغیرہ ہوا کرتے، وہاں پہ مسافر رہتے یا مساجد میں رہتے جو ہے، اور مساجد تو بعد میں یہ ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے ان کو دے دیا جاتا کھانا، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی. انہوں نے کیا؟ ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، جو گری ہوئی تھی یا گرنا چاہتی تھی. تو اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. کون بنا دیا؟ خضر علیہ السلام نے. دیوار گری ہوئی تھی یا گرنا چاہتی تھی، بہرحال جو بھی ہے، تو اس شخص نے وہ دیوار کو جو ہے پھر کھڑا کر دیا، قائم کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے خاموش نہیں رہے، بلکہ پھر سوال کیے ہم کب یہ تم نے کام فری میں کر دیا، اگر چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے اور اس مزدوری سے ہم کھانا کھا سکتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی جو ہے اجرت لے سکتے تھے. تو اب اس کے جواب میں خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میرا تمہارا ساتھ جو ہے ختم ہوا. یعنی کتنا ٹائٹ، مطلب کتنا سخت یہ تھے. ذری رعایت نہیں، ذرا یعنی بس سوال کرنے پر، صبر نہ کرنے پر، تنبیہ کرنے پر جو ہے پھر یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا. اگر اور پھر اس نے وہ بھی چونکہ انہیں تھرڈ ٹائم کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ تب تو اگر میں سوال کروں گا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کے لیے عذر ہے. تو یہ تیسری دفعہ پھر آپ جب سوال کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر جو ہے تم صبر نہ کر سکے. اب اس کے بعد جو ہے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب جو ہے میں تم کو وہ حقیقت بتاتا ہوں
جن چیزوں کے اوپر تم صبر نہ کر سکے۔ اب یہ کن چیزیں تھیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، موسیٰ علیہ السلام کیوں صبر نہیں کر سکے، کون سا ایسا علم وہ جانتا تھا، وہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔